الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ روزہ تقوی کے حصول اور تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو کتنا ہی گناہ گار خطا کار کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں تنہا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں ہے اور کمرے میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا دل یہ تقاضا کرتا ہے کہ شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری بھی کر لے، کھا پی لے، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، اور ایک حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسرے اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا 10 گنا اجر ہے، کسی عمل کا 70 گنا اجر ہے، کسی عمل کا 100 گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقے کا اجر 700 گنا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا، اس لیے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں اور زبان پیاس سے خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقوی بھی پیدا ہو گیا۔ لہٰذا تقوی روزے کی ایک شکل بھی ہے اور اس کے حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ تقوی کی عملی تربیت دیں۔ تو روزہ تقوی کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے، اور تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے استحضار کی بنا پر گناہوں سے بچا جائے، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی وہ شخص جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقوی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان سے صرف ایک دن پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم پر بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر فرائض کا اہتمام کرو گے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور نفل کا ثواب فریضے کے برابر ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس انداز میں استقبال رمضان کریں کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔
رمضان کے بارے میں عموماً یہ تصور ہے کہ دن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اور رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ مہینہ اس تصور سے بہت آگے ہے۔ اللہ نے یہ ایک مہینہ انسان کی سالانہ تطہیر، تزکیہ اور اوور ہالنگ کے لیے تجویز فرمایا ہے کہ کوئی بھی مشین یا گاڑی جب کچھ عرصے کے بعد اس میں میل کچیل آنے لگتا ہے، پھر کبھی اس کی سروس کروانی پڑتی ہے، کبھی اوور ہالنگ، ہماری زندگی کی مشینری 11 مہینے کی مصروفیات میں روحانی میل کچیل کا شکار ہو جاتی ہے اور زنگ آلود ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس میل کچیل کو دور کر لیں اور اپنی روح کے لیے تازگی کا اور اپنے دل کے لیے تزکیے کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اور روزے کے حقیقی پیغام کو سمجھ کر ان مبارک گھڑیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔